يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، اس منتخب نصاب میں عمل صالح کے عنوان سے ہماری گفتگو مختلف مقامات قرآن مجید کے حوالے سے ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے اس سلسلے میں سورہ مومنون اور سورہ معارج کے مقامات مطالعہ کیے تھے، جس میں ایک فرد کے لیے قرآن مجید تعمیر سیرت کا جو پروگرام دیتا ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور اس کی تکمیل ہوئی سورہ فرقان کے آخری رکوع میں. یہ تین مقامات ایک فرد کی حیثیت سے عمل صالح یا تعمیر سیرت کا پروگرام. اس کے بعد ایک سٹیپ اور بلند جو فرد سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے، یعنی فرد سے ایک جوڑا وجود میں آتا ہے اور جوڑے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. خاندان کے ضمن میں کیا ہدایات ہیں، اس کے لیے سورہ تحریم ہم نے مکمل مطالعہ کی اس نشست میں. چند خاندانوں کا مجموعہ معاشرہ کہلاتا ہے، اور معاشرے کے لیے یا سماج کے لیے وہ کون سے سوشل ویلیوز ہیں جو کہ اسلام اپنے معاشرے میں رائج کرنا چاہتا ہے، اور وہ کون سے سوشل ایولز ہیں جنہیں ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارا سبجیکٹ تھا سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4. اب معاشرے اور سماج سے بڑھ کے ملی اور سیاسی اور قومی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ اجتماعیت کی بلند ترین شکل ہے جسے آج جدید دور میں کانسیپٹ آف اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ زمانہ آج سے 1500 سال لگ بھگ پہلے کا، جب کہ اس جدید ریاست کا کوئی تصور یا وجود نہیں تھا، اس وقت وہ ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں جو آج بھی 100% منطبق ہوتی ہیں ان حالات کے مطابق اور جدید تصورات کے مطابق. اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، لہٰذا ہر زمانے میں قرآن مجید یہ ہدایت مہیا کرتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. ایک وہ ہدایت ہے جو بالکل سطح پر ہے، اور یہ جان دیجئے قرآن مجید کے بہت سے مقامات وہ ہیں جو ایک خصوصی پس منظر میں آیات اس وقت نازل ہوئی. کوئی خصوصی واقعہ تھا، کوئی خصوصی پس منظر تھا، کوئی ایسے حالات تھے جس وقت جب وہ گائیڈنس مہیا کی گئی.
لیکن وہ اس طریقے سے ہے کہ اس میں عموم لفظی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھا ہے کہ ہر زمانے میں اس قسم کے حالات جب بھی درپیش ہوں قرآن مجید کی وہ آیات اس پہ منطبق ہوتی ہیں اور پوری ہدایت اور گائیڈنس مہیا کرتی ہیں۔ یہ اعجاز قرآنی ہے، اور یہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرے گی ہمہ قسم کے انسانوں، افراد کی بھی اور اجتماعیت کی۔ اس مقام پہ مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول بیان کر دیے گئے، اگرچہ ان تمام معاملات میں کچھ خصوصی پس منظر بھی ہیں، لیکن ہم نے عموم لفظی کے اعتبار سے جو ہدایت یہاں موجود ہے اسے ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلی آیت میں یوں سمجھیے کہ ایک اسلامی ریاست کا بنیادی اصول اور اساس اس کے دستور کی کیا ہے اسے بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو، خوف خدا تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم، جان لو اللہ تمام معاملات کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے، ہر بات وہ تمہاری سن بھی رہا ہے اور وہ تمام علم رکھنے والا ہے۔ اس کی بہترین تعبیر اگر ہم کہیں تو ہمارے پاکستان کے آئین میں، دستور میں قرارداد مقاصد کی شکل میں موجود ہے۔ دیکھیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک دائرہ ہے احکامات کا، اس سے آگے مت بڑھو، اس دائرے کے اندر رہ کر تم نے زندگی گزارنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ مومن کی مثال ایک گھوڑے کی طرح جو کہ ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ مثل المومن کا مثل الفرس، ایک گھوڑے کی مانند اس کی مثال ہے جو کہ ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ کھونٹے کے ساتھ اور گھوڑے کے گلے کے ساتھ جو رسہ باندھا گیا ہے اس کی اگر لمبائی 10 میٹر رکھی گئی ہے تو وہ 10 میٹر کا نصف قطر ہوگا جس میں کہ وہ گھوم پھر سکتا ہے۔ اس مثال سے مومن کی اس آزادی کو ڈیفائن کیا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر اسے حاصل، وہ پابند ہے تمام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا۔ اس لیے قرآن مجید میں جب حکم دیا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عملی طور پر تو اطاعت ہوتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ جو بھی احکامات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچتے ہیں وہ بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، جب براہ راست تو اللہ کا کوئی حکم نازل ہوا نہیں۔ لہٰذا عملی طور پر پریکٹیکلی ہم اطاعت اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اطاعت ہو رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ایک دائرہ ہے زندگی گزارنے کا، اس کے اندر رہ کے تم کو زندگی گزارو، جس طرح کہ وہ گھوڑا جو کہ ایک کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہے، فی اخیت ہی، ایک کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہے۔ اب وہ گھوڑا جب چلے گا 10 میٹر کا اگر وہ رسہ اس کے گلے میں ہے تو 10 میٹر کے آگے وہ نہیں جا سکتا، وہ اس کا پابندی ہے کہ وہ یہاں تک رہے گا، اس دائرے کے اندر وہ جہاں تک دوڑ سکتا ہے دوڑے، اٹھے، بیٹھے، کھڑا ہو، جس طرح بھی صورتحال وہ گزارنا چاہتا ہے۔ مومن کی آزادی اللہ کے احکامات، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر یہ حیثیت رکھتی ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا کوئی معاملہ اب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ کس شکل میں آئے گا؟ قرآن کی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے گا تو کس شکل میں آئے گا؟ سنت اور احادیث کی شکل میں۔ لہٰذا یہ 2 دائرے ہمارے لیے ہو گئے، قرآن اور سنت۔ لہٰذا اس کی بہترین تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی بھی ہمارا قانون ریاست کا کسی قسم کا بھی وہ قرآن اور سنت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔
اب نظام کوئی بھی ہو، جمہوریت ہو، بادشاہت ہو، یا کسی قسم کا بھی طرز حکومت بنا لیا جائے، لیکن اس میں یہ بھی ایک اصول دیا گیا کہ امرہم شورا بینہم، بہت سے معاملات جو ہے تم اپنے آپس میں مشاورت کے ساتھ چلاؤ، مشاورت کے بغیر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، کوئی بھی کام کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت سے مشورہ کر کے کرتے، خصوصی طور پر کوئی خاص معاملہ ہوتا تھا تو کچھ خصوصی صحابہ کے ساتھ مشورہ ہوتا تھا، ورنہ توسیعی مشاورت بھی ہوتی تھی۔ تو امرہم شورا بینہم، یہ اصول بھی ساتھ ساتھ مد نظر رہنا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی معاملہ جو قرآن اور سنت میں بیان نہیں کیا گیا، وہاں کثرت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ مباحات کا دائرہ جو ہے، کہ یہاں کیا چیز مباح ہے کیا نہیں ہے، اسے کس طرح ڈیل کیا جائے گا، کیسے عمل کیا جائے گا۔ لیکن جو چیز قرآن سے ثابت ہو گئی، اللہ کا حکم ہے، اسے 100% بھی مل کے ریموو نہیں کر سکتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قطعی احکامات ہیں وہ جوں کہ توں نافذ ہوں گے مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی کوئی بھی اجتماعیت جو وجود میں آئے، یعنی اسلامی اسٹیٹ، اب چاہے وہاں بادشاہی نظام ہو، جمہوری نظام ہو، کسی اور قسم کا نظام ہو، وہ ووٹنگ سے یا بیعت سے جس طریقے سے بھی وہاں سلسلہ جو ہے وہ چلایا جائے، اللہ کے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اسے قرارداد مقاصد میں ہمارے پاکستان کے دستور میں رکھا گیا کہ no legislation will be done repugnant to Quran and Sunnah، اور اسے آئین کا حصہ بنایا گیا۔ 1956 کا جو آئین بنا تھا اس میں یہ کلاز لی گئی، اس کے بعد جتنے بھی آئین بنے اس میں یہ کلاز موجود ہے، لیکن بدقسمت یہ رہی ہے کہ ایک ہاتھ سے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا اور ایک ہاتھ سے اسے واپس لے لیا گیا۔ یہ منافقت جاری رہی جو آج تک جاری ہے۔ اسے ایکٹیو کلاز نہیں بنایا گیا، اسے ایک مشاورتی کلاز کے طور پر جو ہے اس میں لکھ لیا گیا کہ یہ ہمارا اصل الاصول تو ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ وہ شے ہے جس کے ذریعے سے ہمارا دستور بیک وقت اسلامی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ہے۔ اگر اس پہ عمل ہو جائے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ 1981 میں شریعت کورٹ جو ہیں وہ وجود میں آئیں، اور ایک امید ہوئی تھی کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور کسی حد تک کچھ عمل درآمد شروع ہوا بھی، لیکن پھر کوئی ایسا آہنی ہاتھ، خفیہ ہاتھ جو ہے وہ آڑے آیا جس نے وہ تمام سلسلہ جو ہے وہ روک دیا، اور تاحال وہ اپنی جگہ پر اسی طرح رکا ہوا۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے وجود کے لیے بڑے اہم الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ ایک آزاد خطہ ملنے کے بعد ہمیں یہ چانس ملے گا کہ ہم اس خطے کو اسلامی نظام کے لیے ایک تجربہ گاہ بنائیں اور ثابت کریں کہ قرآن کا دیا ہوا نظام، اسلام کا دیا ہوا نظام سب سے عمدہ اور اعلیٰ نظام۔ لیکن افسوس کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ آج بھی ہم دیار غیر سے مختلف قسم کے نظام ہائے زندگی برآمد کر کے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ساورینٹی بلانگز ٹو اللہ، حاکمیت اعلیٰ اسلامی ریاست میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں ہے۔ حاکم اعلیٰ حکم اس کا چلے گا، ان الحکم الا للہ، تمام احکامات اللہ کے، ان احکامات کے دائرے کے اندر وہ مسلمان کی زندگی ہے، وہ مومن کی زندگی ہے، وہ ان احکامات کے تحت زندگی گزارے گا۔ ہاں اس میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ نئے زمانے میں، نئے حالات میں کس چیز کا کیا جو ہے وہ توجیہ کی جائے، اس کا کیا مطلب نکالا جائے، اس کے کس طرح اڈاپٹ کیا جائے۔ اس کے لیے امرہم شورا بینہم، اس کے لیے علماء بیٹھیں، مفکرین بیٹھیں، مدبر جو ہیں معاشرے کے وہ اکٹھے ہوں، مجلس شورا بنائی جائے، اسے کیسے چنا جائے گا، کیسے سلیکٹ کیا جائے گا، وہ جمہوری نظام الیکشن کا ہوگا یا جو بھی ہوگا، وہ سارا مباحات کا دائرہ ہے، جیسے بھی اسے اڈاپٹ کر لیں۔
لیکن اصل الاصول بنیاد جو ہے وہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. حاکم اعلیٰ وہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا جس میں سارا جو ہے وہ مفہوم بیان کر کے رہے. تو پہلی آیت جو ہے وہ اس شک کو کہ اسلامی ریاست کی دستور کی اساسی دفعہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. کوئی قانون اسلامی ریاست کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ احکامات سے یعنی قرآن و سنت کے باہر نہیں ہو. یہ ہے دستوری بنیاد. اس کے بعد اہم ترین شے ہے اسلامی ثقافت اور تمدن، تہذیب اور تمدن جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں. دیکھیے دین اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، یہ کسی مخصوص خطے کے لیے نہیں آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول الی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے. ان کی رسالت کا دائرہ وہاں تک محدود تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ تمام انبیاء رسول اپنے اپنے خطے اور اپنی اپنی قوموں کے لیے بھیجے گئے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا گیا. اس اعتبار سے اس وقت پوری روئے زمین گلوب پر بسنے والے انسان وہ امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں شامل ہیں. ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو امت اجابت ہے اور ایک وہ جو امت دعوت ہے. جنہوں نے قبول کر لیا، شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ امت اجابت میں شامل ہیں، اور باقی تمام انسان وہ دعوت میں شامل ہیں. دین قیامت تک کے لیے اللہ کا پسندیدہ اسلام ہے اور اسے لانے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ایک مخصوص امت، ایک ملت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. اس کا اپنا ایک رہن سہن ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے. اس میں ہم فالو کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، اور ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ ایمان کی چوٹی جسے کہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے جو صحیح رستہ ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا سب سے بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی والذین آمنوا اشد حبا للہ. حقیقی مومن تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ بڑھ کے محبت اللہ سے کرتے ہیں. لیکن اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں. انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، جسے علامہ اقبال نے، اگرچہ وہ شعر دوسری جو ہے وہ نظم کا ہے لیکن اس سے مفہوم بڑا واضح ہوتا ہے کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. جب دعوت شروع ہوئی ہے تو اس لیے انسان جو ہے اس میں یہ ویکنس ہے کہ سامنے جو چیز ہوتی ہے اس میں اس کے لیے اٹریکشن ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ لگاؤ ہونا ایک آسان شے ہے. ایک شے غیب میں ہے، اب وہ کتنی حسین کیوں نہ ہو، اس کا حسن، اس کی خوبی، اس کا کمال، اس کا جمال وہ کیسے اثر کرے جبکہ وہ ہماری حواس کے دائرے میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہے ہمارے ذہن رسا سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے، لہٰذا اس کے لیے جو قاعدہ کلیہ بیان ہوا وہ قرآن مجید میں، اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ سے ایمان کا جو ہے وہ نشانی سب سے زیادہ محبت ہے، تو محبت حاصل کیسے ہو، کیسے اس ٹارگٹ کو اچیو کرے. تو اللہ نے خود اسے بیان فرمایا سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تو تم اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ اتباع کرو گے حقیقی معنوں میں یحببکم اللہ، نہ صرف یہ کہ تم اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اصل الاصول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت یعنی کہ ایمان صحیح معنوں میں حاصل ہوگا، ایمان حقیقی۔ یہ اتباع کیا ہے؟ جیسے کہ عبادت کے ضمن میں ہم نے پڑھا کہ عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑھ کے محبت اور اطاعت۔ اللہ کی محبت جمع اطاعت از اکول ٹو عبادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمع اطاعت از اکول ٹو اتباع۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے، اپنے آباء و اجداد سے، یہاں تک کہ دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جائے۔ تو سب سے زیادہ محبت، فائق محبت کس کی ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ محبت حاصل ہوگی تو اللہ کی بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ اطاعت بھی ہو۔ اور آپ کی اطاعت ہو رہی تو حقیقت میں کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس اعتبار سے اتباع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں ہو، اور اس محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر سنت کی پیروی ہو رہی ہو، آپ کی اطاعت ہو رہی ہو، یہ بن جائے گی اتباع۔ اور اتباع کے لیے وہ شخصیت کی عظمت، اس کی توقیر، اس کی عزت، وہ بھی سب کچھ سامنے ہونا چاہیے۔ لہذا دیکھیے اسی انسان کی کمزوری کی بنا پر جو میں نے عرض کیا، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں اجتماعیت وجود میں آتی ہے وہاں کسی نہ کسی شخصیت کو مرکز نگاہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی محبت کو بیس بنا کر کے لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، اور یہ شخصیات گھڑنی پڑتی ہیں۔ یہ اقوام کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ چند دن چلتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں جو ہیں ماہ و سال اگر ہم گنتی کریں تو وہ دنوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، اس کے بعد وہ شخصیت جو ہے وہ پس پردہ چلی جاتی ہے اور ایسی غائب ہوتی ہے کہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی ہے۔ بے شمار دنیا میں ایسی شخصیات آپ کو ملیں گی جو اپنے اپنے وقت پر وجود میں آئیں اور اپنا جلوہ دکھا کر کے کچھ عرصہ پھر وہ معدوم ہو گئیں۔ لیکن مسلمانوں کی اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں وہ بنیادی شخصیت عطا فرمائی جو سب سے زیادہ با کمال، سب سے زیادہ با جمال، جو کبھی نہ ماند پڑنے والی، آپ سے زیادہ بڑھ کے کوئی دنیا میں اور شخصیت دوسری وجود میں آنی ممکن ہی نہیں۔ اس اعتبار سے وہ مرکز ملت اگر ہم کہیں تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اس کی میں مثال دیا کرتے تھے امیر محترم رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے ایک چکی ہوتی ہے اور چکی کے دونوں پارٹ جو چل رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے۔ وہ کلی اگر مضبوط ہے تو چکی اپنی پورے جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلتی ہے اور پورا کام کرتی ہے۔ اگر وہ کلی کمزور ہو جائے، اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ چکی کے پارٹ چل نہیں سکتے۔ اگر قوم کی مثال اس چکی کی ہو تو اس کا مرکز، اس کی کلی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ مسلمانوں میں یگانگت، اب آپ دیکھیے کہ کتنی اقوام کے لوگ ہیں، کتنے خطوں کے لوگ ہیں جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ ایک طرف عرب ہیں، کہیں افریقی ہیں، ایک طرف
کرد ہیں، ایک طرف ترک ہیں، ایک طرف ایرانی ہیں، ایک طرف خراسانی ہیں، یہاں ہندی ہیں، ہندیوں میں بھی بے شمار اقوام ہیں، فار ایسٹ میں انڈونیشینز ہیں، ملائیشینز ہیں، اتنی اقوام کی ہم گنتی کرنی شروع کریں تو شاید صفحات بھر جائیں، لیکن سب کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ملیں گی جو مشترکہ ہے۔ سب سے بڑا تو کلمہ، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مراسم عبودیت، اور اس کے بعد تہذیب و ثقافت کی بنیادی چیزیں۔ کھانے بیٹھیں گے تو جو مخصوص دعا سب پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اکثر و بیشتر جو سنت پر عمل کرنے والے کسی بھی خطے کے مسلمان ہوں گے وہ آپ کو پڑھتے نظر آئیں گے۔ گھر میں رہن سہن کا کلچر جو ہے، تہذیب و تمدن کے جو معاملات ہیں، جہاں لوکل اثرات ہوتے ہیں، وہاں وہ عربی اثرات جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ آپ کو ہر گھر میں ملیں گے، ہر گھر میں ملیں گے، چاہے وہ روس کے رہنے والا مسلمان ہو، اور چاہے وہ انگلینڈ کا رہنے والا مسلمان ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا مسلمان ہو، چاہے پاکستانی اور ہندی مسلمان ہو۔ حالانکہ ہماری تہذیب و ثقافت میں زمین و آسمان کا جو ہے وہ علاقائی طور پر فرق ہے۔ مسلمان آپس میں ملیں گے، کسی کے خطے کا بھی ہوگا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے لفظ خود بخود زبان پر آ جائیں گے، اس لیے کہ یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات مرکز ملت، آپ کی محبت، آج آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کسی خطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کوئی ہلکی سی بات بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، پوری دنیا کے اس مسلمانوں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرکز ملت ہیں۔ اس لیے یہاں دوسری ہدایت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہ انتہائی درجے کی بات ہے، آپ کی عزت اور آپ کی احترام اس قدر زیادہ کہ آپ کی آواز پر بھی آواز بلند نہ ہونے پائے، اتنی احتیاط تم نے کرنی ہے۔ آپ کی مجلس میں اگر گفتگو کر رہے ہو، دیکھیے آگے آیت آ رہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وارننگ کا انداز ہے، خبردار تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے موجود ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اس دنیا فانی میں، تو آپ کے بے شمار رشتے اس معاشرے میں موجود تھے۔ بہت سی خواتین تھیں جن کے آپ شوہر تھے، جو امہات المومنین کہلاتی ہیں۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی حیثیت رکھتے تھے، اسی طرح بے شمار رشتے تھے۔ اب دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست بھی ہیں لیکن فادر ان لا بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں لیکن فادر ان لا بھی ہیں۔ اب جو سسر ہوتا ہے، فادر ان لا ہوتا ہے، اس کی حیثیت والد کی طرح ہوتی ہے داماد کے لیے۔ داماد چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے فادر ان لا کے لیے ایک بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے، اور باپ اور بیٹے کا جب رشتہ ہوگا تو بیٹا چھوٹا ہوگا، باپ بڑا ہوگا۔ اب کوئی اس حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بات اگر کر جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایمان کے لالے پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے؟ اس لیے کہ یہاں صرف محمد ابن عبداللہ نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ لہٰذا مبادہ کہیں کوئی مغالطہ کسی کو لاحق ہو اور کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے جو عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہو، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہو، تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہ وارننگ یہاں دی جا رہی ہے، اور اس کا اصل مقصود کیا ہے؟ وہ مرکز ملت جس کی عزت اور جس کی توقیر سب سے زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے،
جس کے آگے کوئی حرف جو ہے بلند آواز سے نہ کہہ سکے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو قائم و دائم رکھنا ہر صورت ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھنا نبی کی آواز پر آواز بھی بلند نہ ہونا پائے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ انہیں اس طرح سے پکارو یا بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی ملحوظ خاطر رہے ادب، احترام۔ اگر یہ نہ ہوا تو جان لو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن یہ لے کر آؤ کہ بہت بڑی گٹھڑی اعمال کی، لیکن پتہ چلے وہاں کچھ بھی نہیں، اللہ نے ساری لکیر مار کے ختم کر دیا، ایک ذرا سی بے ادبی کی وجہ سے۔ اگر آواز پر آواز بلند ہوگی، اور ذرا سوچئے اگر سنت کی خلاف ورزی کرتے ہو تو کتنا بڑا معاملہ ہوگا۔ اس پہ ذرا اپنے آپ پر معمول کیجیے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیے۔ دعویٰ ہو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دوسری شک ہے، یوں سمجھ لیجئے اسلامی اجتماعیت، اسلامی اسٹیٹ میں جو ساورینٹی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، لیکن اس کے بعد مرکز ملت جو ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اس لیے کہ زندگی جو گزارنی ہے وہ اطاعت کے ساتھ، اور اطاعت ہے پریکٹیکلی جیسے میں نے عرض کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ محض اطاعت نہیں بلکہ اتباع، انتہائی محبت اور احترام کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک ایک ادا کو فالو کرنا اور آپ کے احکامات کو بچانا۔ آگے فرمائے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر الہی کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے پسند کر لیے ہیں، آزما لیے ہیں، یعنی جو اس ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اب یہاں حقیقت میں تو وہ اتباع ہے، محض زبانی کلامی جو ہے وہ انسان ادب کرتا رہے اور حکم نہ مانے تو سوچئے یہ ادب ہے یا توہین ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو کہ ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کا بڑا ہی تابع فرمان بیٹا ہوں، آپ سارے جہان سے مجھے پسند ہیں، سارے جہان سے زیادہ میں آپ کا ادب و احترام کرتا ہوں، سارے جہان سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے، اور ابا جان کہیں آؤ پاؤں تو دباؤ، وہ میرے ہاتھ ذرا تکلیف میں ہیں، ابھی ذرا میں تھکا ہوا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ بتائیے کوئی محبت کا دعویٰ سچا ہوگا؟ جب بھی ابا جان کوئی حکم دیں آپ اسے ٹال کے ادھر ادھر ہو جائیں، زبانی کہتے رہیں ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو کیا محبت کا دعویٰ سچ ہوگا؟ ہم نعتیں پڑھتے رہیں، قوالیاں کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دم بھرتے رہیں، عاشق بھی بنے رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سامنے آئے تو اسے توڑ کے چپکے سے دائیں بائیں ہو جائیں، تو کیا یہ محبت کا دعویٰ سچائی پر مبنی ہوگا؟ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جو آپ کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ ہیں جو مستحق ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے، ان کے پس منظر میں یہ ہدایت آئی اور یہ اس وقت کے لیے بہت ویلڈ بات تھی۔ عربوں میں آج بھی آپ جائیں تو یہ معاملہ ہے کہ دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے تک یہ قیلولہ کا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران میں کوئی شخص کسی سے ملنے اس کے گھر نہیں جاتا، نہ کوئی اپوائنٹمنٹ لیتا ہے نہ کوئی دیتا ہے، یہ انتہائی پرائیویسی کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وقت میں اپنے حجرہ مبارک میں تھے، بنو تمیم کا ایک وفد آیا، اور یہ لوگ جو باہر سے آتے تھے بدو لوگ،
وہ تہذیب و تمدن سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے آ کر دوپہر کا وقت تھا اور آوازیں دینی شروع کر دی، یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے، یا محمد اخرج علینا۔ اس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہو گئی کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بشری تقاضے بھی ہیں، آپ کے اوپر بار نبوت و رسالت ہے، یہ استراحت کا ٹائم تھا، پرائیویسی کا وقت تھا، اور انہوں نے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے وہ دیوانہ وار چلانا شروع کر دیا کہ باہر تشریف لائیے، ہم ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم صبر کر لیتے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، وہ صبر کرتے، اطمینان سے ویٹ کرتے، انتظار کرتے یہاں تک آپ خود بخود تشریف لے آتے ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ابھی یہ اتنی تہذیب و تمدن میں ابھی وہ نہیں ہوئے شامل، ابھی ان کی معلومات کم ہیں، یا وہ اخلاقیات جو سمجھ میں آنی چاہیے، جو روح عمل ہونی چاہیے، وہ ان کی سمجھ میں ابھی نہیں آئیں، لہٰذا آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو جائیں گے۔ تو ابھی انہیں معافی دی گئی ہے، لیکن وہ گرفت کے انداز میں ایک سبق سامنے رکھ دیا گیا ہے، یعنی مشتری ہوشیار باش، آئندہ سے ذرا احتیاط برتی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا معاملہ ہے، اگر آواز پر بھی آواز بلند ہو گئی تو ہفتے اعمال، اور اگر اس طرح کا معاملہ بھی ہوا تو وہ بھی تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ صبر کرو گے، انتظار کرو گے، آپ خود بخود تشریف لائیں، وہ تمہارے لیے خیر اللہ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ 5 آیات جن میں 2 اہم اصول دستور اسلامی کے لیے وہ بیان کر دیے گئے، یعنی sovereignty belongs to Allah, no legislation will be done repugnant to Quran and Sunnah، اور دوسرا اصول مرکز ملت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کا ادب، آپ کا احترام اور آپ کی اتباع، اس پر بنیاد ہوگی تو یہ اسلامی ریاست کامیابی سے چل سکے گی۔ باقی اس ریاست کے اب دیگر معاملات جو ہیں اس کے لیے کیا کیا ہدایت ہیں وہ اب آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ اسے کل کی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن